دوسری طرف یزید کے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، صرف ایک ہی بات ہے، وہ صحابی کا بیٹا۔ تو صرف صحابی کا بیٹا ہونا اس کے لیے کب عزت کی بات ہوتی؟ جب وہ اپنے باپ کے طریقے پر ہوتا، شریعت کا پابند ہوتا، تقوی والا ہوتا۔ ورنہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہو گے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا خراب ہو گیا تو کیا نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح یزید اگر خراب ہوا تو حضرت امیر معاویہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس یزید کی ماں عیسائی عورت تھی جس کا نام میسون تھا، اور وہ کلیبی بجدال یا بجدل کلیبی کی بیٹی عیسائی خاتون تھی۔ یہ 26 ہجری میں پیدا ہوا۔ جو لوگ آج کہنا چاہتے ہیں کہ یزید بھی صحابی تھا، انہیں لفظ صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت اختیار کی ہو، نبی کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، صحبت سے بنا ہے۔ تو یزید تو پیدا ہی 15 سال کے بعد ہوا، وہ کدھر سے صحابی ہو گیا؟ تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں انہیں لفظ صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بھی شہزادہ تھا، امام حسین بھی شہزادے، اور امام حسین کو شہزادہ تو خود نبی نے فرمایا ہے، حدیث نے کہا ہے، اس کو کس نے شہزادہ بنا دیا؟ وہ کدھر سے شہزادہ ہو گیا؟ اور پھر اس کو امام کے سامنے لانا، امام کے مقابل لانا، یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں وہ بد کردار یزید اور کہاں میرے امام پاک؟ ان کا کون مقابل ہو سکتا تھا؟ تو جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔